یہ جو اردو میں سوچ کے انگلش بولنے والا کام ہے، بولنا نہیں آئے گی آپ کو، نالج آ جائے گا انگلش کا۔ انگلش کو ایٹ دا کاسٹ آف نیٹو لینگویج نہیں سیکھنا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مقامی زبانوں کو قربان کر کے انگریزی نہیں سیکھنی۔ زبان میں نا پورا ادب اور کلچر ہوتا ہے، زبان کی فوتگی کلچر کی فوتگی ہوگی۔ اردو سیکھنے کے لیے ڈکشنری سے میننگ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ جب آپ اردو بولتے نا، ایک بندہ کا منہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اس کا منہ بھی بول رہا ہوتا ہے، آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں، باڈی لینگویج بول رہی ہوتی ہے، ساتھ سچویشن ہوتی ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ساتھ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، یہ پورا ماحول مل کے ایک میننگ دیتا ہے۔ تو ہمیں لفظ کا میننگ نہیں دیکھنا پڑتا، کیلے اکیلے لفظ بچے کو یاد کرا دیتے ہیں۔ ٹیک کا مطلب ہے لینا، کیا یاد کراتے ہیں؟ ٹیک کا مطلب ہے، اچھا پھر ٹیک ٹی کا کیا مطلب ہے؟ اب تو لینا میننگ آیا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایگزامس میں MCQs آتا ہے، ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا میننگ بتائیں، ایسے تو لفظ کا میننگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ غالب کا جو شعر میٹرک میں پڑھا تھا وہ اب بھی ویسے ہی سمجھ آتا ہے جیسے تب سمجھ آتا تھا۔ غالب کا شعر چینج ہوا ہے یا آپ چینج ہوئے ہیں؟ دوسری ریڈنگ کے وقت پہلی ریڈنگ کا نالج آپ کے پاس ہوگا، اور شوق کے بغیر آپ AC لگا لیں، استاد بھی ہائر کر لیں تو وہ باہر کھڑکی سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب واپس آتے ہیں کہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ لسننگ سکل ہے۔ چھوٹے بچے کو دوبارہ دیکھیں، کیا چھوٹے بچے کو آپ رول پڑھاتے ہیں؟ آپ اسے اسم کی ٹائپس پڑھاتے ہیں، ایڈجیکٹو کی ٹائپس پڑھاتے ہیں، جیرنڈ بتاتے ہیں، پارٹیسپل بتاتے ہیں؟ آپ اسے کچھ بھی نہیں ایسا بتاتے، وہ پھر بھی بول لیتا ہے۔ اگر ہم بریانی بنانے کے لیے دیگچی میں چاول بھی ڈال دیں، بوٹی بھی ڈال دیں، سارا کچھ ڈال دیں، پروسیس نہ کریں، بریانی پک جائے گی۔ ٹھیک ہے، پروسیسز کے لیے ایک نام یاد رکھیں، تھنک ان انگلش۔ اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کانشیسلی نہیں، انکانشیسلی سوچتے اس زبان میں ہیں جو آپ سنتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ یہ جو اردو میں سوچ کے انگلش بولنے والا کام ہے، بولنا نہیں آئے گی آپ کو، نالج آ جائے گا انگلش کا، گرامر آ جائے گی، جیسے صرف نحو پڑھ کے عربی کی سمجھ آ جاتی، مورفالوجی سنٹیکس۔ لیکن بولنا تبھی آتا ہے جب اس ماحول میں رہیں، یا بولنے کی پریکٹس ہو، یا لکھنے کی پریکٹس ہو، ایکسٹینسو ریڈنگ ہو، اس کے بغیر نہیں آتی۔ وہ سبھی لینگویجز کا یونیورسل فینومینا ہے، جس طرح نوم چامسکی لوگوں نے بات کی، UG کی۔ میں ٹیکنیکل زبان سے بچتے ہوئے ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم ریلیٹ کر پائیں۔ اب جو تھنک ان انگلش ہے، چھوٹا بچہ پڑھا ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں، کیا وہ اسی لمحے بولنے لگ جاتا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ مجھے آپ گرامر کا رول بتائیں، پھر میں اس کے مطابق جملے بناؤں، اور میں ڈھیر سارے جملے بناؤں۔ اس کے بعد ایکوریسی آتی ہے، گرامیٹیکل ایکوریسی، بولنا اور لکھنا اس طرح نہیں آتا جیسے ہمیں ریکوائر ہے۔ چھوٹے بچے کو ان پٹ دیتے رہیں، وہ جب بولتا ہے کیا وہ اویئر ہوتا ہے گرامیٹیکل رول سے؟ میں اردو بول رہا ہوں، آپ کے خیال مجھے پتا ہے کون سا ٹینس چل رہا ہے، یا کون سے گرامیٹیکل رول ہے، یا ایڈجیکٹو کہاں لگایا ہے، یا ناؤن کہاں لگایا ہے، یا جیرنڈ کہاں لگایا ہے؟ تو انگلش میں یہ مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ جو لوگ اسپیکنگ پہ کام کر رہے ہیں، باقی پہلوؤں کو میں نہیں چھیڑ رہا، اس طرح بات بے ہنگم ہو جائے گی۔ ایکسپوئر، لسننگ کے ساتھ آپ یہ ورڈ لکھ لیں، آپ بالکل صحیح کہا ہے۔ ایکسپوئر کس چیز کا دلوانا ہے، کیسے دلوانا ہے؟ وہ ہم نے آپٹیمل ان پٹ کا دلوانا ہے۔ آپٹیمل ان پٹ کیا ہوتی ہے، اس کو کھولتے ہیں ہم۔ اچھا، اب بچہ سنتا ہے، پھر وہ پروسیس کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں چھوٹا بچہ کس زبان میں سوچتا ہوگا؟ یہ جو تیسرا جواب آپ نے دیا وہ والا دوبارہ دیں، جو وہ سنتا ہوگا، جو وہ سنتا ہے۔ اب میرے اگلے 2-3 جملے سنیں۔ سب سے زیادہ گہرائی میں آپ اس زبان میں سوچ سکتے ہیں جو آپ کی نیٹو لینگویج ہو۔ اجنبی کی زبان میں ڈیپتھ میں تب جا سکتے جب اس زبان میں اس سطح کی مہارت ہو، ورنہ تھنکنگ پروسیس جو ڈیپ ڈیولپ ہوتے ہیں وہ نیٹو لینگویج میں ہوتے ہیں۔ 2 جملے میں لگانے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ نے یہ یاد بھی رکھنے ہیں۔ انگلش کے بہت فائدے ہیں، سیکھنا چاہیے، گلوبل ہے، میرا اپنا سبجیکٹ ہے، PhD ہے، انگریزی میں لیکچرز بھی کرتا ہوں، لیکن انگلش کو ایٹ دا کاسٹ آف نیٹو لینگویج نہیں سیکھنا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مقامی زبانوں کو قربان کر کے انگریزی نہیں سیکھنی۔ زبان میں نا پورا ادب اور کلچر ہوتا ہے، زبان کی فوتگی کلچر کی فوتگی ہوگی۔ جب آپ نے ریجنل لینگویج، انڈیجنس لینگویج، نیٹو لینگویج کو کٹ آف کیا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اگر آپ کے پاپا کی زبان آپ کے بچوں کو نہیں آتی تو آپ ہاتھ کر چکے ہیں، آپ کے دادا کی زبان آپ کے بچوں کو نہیں آتی تو آپ لینگویج کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں۔ آپ لکی ہیں، آپ ملٹی کلچرل اور ملٹی لنگول سوسائٹی ہیں۔ آپ جو زبان آپ کو آتی ہوتی نا، آپ سوچتے اسی میں ہیں، تو جن کو جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوتی ان کے اتنے زیادہ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بینیفٹ ہے، آپ ملٹی لنگولزم سے فائدہ اٹھائیں، اس کو مونو لنگول کبھی نہ ہونے دیں کہ ایک زبان ہو جائے تو باقی سب کی تہذیبیں مر جائیں گی، پھر اس کی تہذیب آئے گی جس کی زبان ہے۔ تو زبان سیکھتے وقت کچھ بچاؤ کا اہتمام کر کے یعنی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے what I am going to learn from it۔ اچھا، اس کے بعد پہلا کام ہے آپٹیمل ان پٹ۔ اب میں اس کے بارے میں 4-5 باتیں عرض کر دوں۔ اپنے آپ کو ان پٹ دیں، اس ان پٹ کی کیا کوالٹی ہو۔ نمبر 1، آپ سنیں انگلش، آپ سوچیں گے انگلش میں آٹومیٹیکلی۔ آپ ایک سپیچ نہ کچھ عرصہ سنتے رہیں انگریزی میں، 5 منٹ کا کلپ سال کے طور، وہ ووکیبلری آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گی۔
اردو سیکھنے کے لیے ڈکشنری سے میننگ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ جب آپ اردو بولتے نا ایک بندہ کا منہ بھی ساتھ ہوتا ہے, اس کا منہ بھی بول رہا ہوتا ہے, آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں, باڈی لینگویج بول رہی ہوتی ہے, ساتھ سچویشن ہوتی ہے, کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ساتھ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے, یہ پورا ماحول مل کے ایک میننگ دیتا ہے. تو ہمیں لفظ کا میننگ نہیں دیکھنا پڑتا. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ آپ پورے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں تو انہماک کا میننگ کا اندازہ ہو گیا ہے, بغیر چیک کیے, بغیر پہلے استعمال نہیں بھی کیا تو ہو گیا ہے. اچھا, اب انگلش میں یہ سہولت ہمیں کیوں نہیں اویلیبل؟ کیونکہ ہمیں جو ان پٹ اویلیبل ہے وہ کانٹیکسچوئلائزڈ نہیں ہے. کانٹیکسچوئلائزڈ ان پٹ چاہیے مجھے. اکیلے اکیلے لفظ بچے کو یاد کرا دیتے ہیں. ٹیک کا مطلب ہے لینا. کیا یاد کراتے ہیں؟ ٹیک کا مطلب ہے. اچھا, پھر ٹیک ٹی کا کیا مطلب ہے؟ اب تو لینا میننگ آیا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے ایگزامس میں MCQs آتا ہے, ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کا میننگ بتائیں. ایسے تو لفظ کا میننگ ہوتا ہی نہیں ہے. لفظ اپنا میننگ اپنے دائیں بائیں والے لفظوں کو دیکھ کے جنم لیتا ہے. لفظ اپنا میننگ باقی ماحول سے جنم لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ فرسٹ ایئر کو پڑھاتے ہوں گے, اس میں ایک چیپٹر تھا کہ ون ڈے دا ایٹم بم ول فکس دا ارتھ. تو فکس کا ویسے کیا مطلب ہے؟ جوڑنا. اور فکس کا وہاں کیا مطلب ہے؟ تباہ کرنا. اب آپ خالی میرے سے پوچھیں کہ فکس کا کیا مطلب ہے, مجھے کیا پتا کیا مطلب ہے. آپ کانٹیکسٹ میں لگائیں. کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے میں جلدی سے بتا دوں. کانٹیکسٹ میں اسپیکر شامل ہوتے ہیں, ٹائم کیا ہے, پلیس کیا ہے, پرپز آف کمیونیکیشن کیا ہے, یہ سارا سامان کانٹیکسٹ ہوتا ہے. مجھے بتائیں, کیا آپ لینگویج بنا کانٹیکسٹ کے استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی مثال سوچیں آپ. میں بھی سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی ایگزامپل ہو. آپ لینگویج کو کانٹیکسٹ کے بغیر یوز کر سکتے ہیں؟ تھنکیں ذرا. ٹیبل ٹیبلوں ہو سکتا ہے, تھنکنا نہیں ہو سکتا. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کی غلطیاں نکالتے ہیں, تو اگر کوئی پرانے لفظ کو چینج نہ کرے تو نئی لینگویج جنم ہی نہ لے, لینگویج میں چینج ہی نہ آئے. میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں سنتا ہوں برٹش ایکسنٹ فالو کرتے ہیں, امریکن کرتے ہیں. بھائی ہم پاکستانی ایکسنٹ بولتے ہیں جو ایکنالجڈ ویرائٹی ہے. انڈیا والے انڈین ایکسنٹ بولتے ہیں. جس برٹش ایکسنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ برٹش کے اندر بھی فالو نہیں ہوتا. امریکہ اپنا ایکسنٹ فالو کرتا ہے, آسٹریلیا اپنا کرتا ہے, افریقن ایکسنٹ یوز کرتے ہیں. صرف ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہم برٹش فالو کرتے ہیں. جو نیٹو لینگویج ہوتی ہے اس کا ٹچ آتا ہے پروننسیشن میں, جب وہ آتا ہے تو نئی ویرائٹی جنم لیتی ہے. سو وی ہیو اسٹیبلشڈ پاکستانی ویرائٹی آف انگلش لینگویج اینڈ وی ٹاک ان دیٹ. ایوری نیشن ہیز. Now Indian has their own variety. Suppose there are speakers from India, they go abroad and they talk in their own accent with correct pronunciation. Accent اور چیز ہے, pronunciation اور. They talk in their own accent and they are understood everywhere in America, in Canada. ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں جس کے انگریزی میں پنجابی کا ٹچ نکل آئے, اردو کا ٹچ نکل آئے, پشتو کا ٹچ نکل آئے. ہم ہنستے بھی ہیں اور کہتے ہیں دوبارہ بتاؤ. تو پہلا جو کام ہے وہ آپٹیمل ان پٹ ہے. کہ اب کیسی ان پٹ؟ آپ انگلش سننے جائیں گے, آپ کہیں گے سر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. جب آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ اردو سن رہے تھے آپ کو سمجھ آ رہی تھی, لیکن آپ پڑھے رہے انٹل یو اسپوک. آپ ریپیٹ کریں, نہیں سمجھ. ریویژن میں بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ریوائز کریں. آپ ایک ٹیکسٹ کو ایک بار, اچھا یوں کرتے ہیں. غالب کا شعر جو, اگر آپ کا شعری ذوق ہے, ورنہ آپ کی بات ہی نہ سنیں. غالب کا جو شعر میٹرک میں پڑھا تھا وہ اب بھی ویسے ہی سمجھ آتا ہے جیسے تب سمجھ آتا تھا. غالب کا شعر چینج ہوا ہے یا آپ چینج ہوئے ہیں؟ دوسری ریڈنگ کے وقت پہلی ریڈنگ کا نالج آپ کے پاس ہوگا, دوبارہ پڑھیں. اب کے برس جو سمجھ آئے گی وہ پہلے نہیں آئے گی. قرآن پاک کو دیکھیں, ہر صدی میں جو مجدد آتا ہے وہ نئے طرح سے انٹرپریٹ کیوں کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ بیکاز یہ اسکوپ ہوتا ہے لینگویج میں, یہ امینس پوٹینشیل ہوتا ہے. میننگ صرف رائٹر نہیں دیتا, پڑھنے والا بھی دیتا ہے. ہو سکتا ہے شعر میں وہ بات نہ ہو جو شعر سننے والے کو سمجھ آ جائے. رابرٹ فراسٹ کا ایک سٹینزا ہے, وہ جو 9ویں میں بھی پوئم ہے, I have miles to go before I sleep, stopping by the wood on snowy evening. اس سے پوچھا کہ اس کے جو کرٹکس نے کہا اس میں سے یہ میننگ نکلتا ہے, فلوسافیکل یہ میننگ نکلتا ہے. اس کا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس نے کہا میں نے تو ایسا کچھ سوچ کے نہیں لکھا تھا. پر یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ مجھے میرے مطابق نہیں سنیں گے. کیا میں کہنا چاہتا ہوں بھلا, آپ مجھے اپنی شعوری سطح پہ سنیں گے. تو جب آپ ایک لیکچر سنتے ہیں شعوری سطح ایوالو ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو یا لیکچر میں مسئلہ ہے یا آپ میں, یا بارش نہیں ہوئی یا زمین بنجر ہے. اب میں اس میں سے طے نہیں کرنا چاہتا کیا ہوا ہے. تو اب ان پٹ کون سی لینی ہے؟ نمبر 1 دیٹ از کمپریہنسیبل, کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہو. اب یوٹیوب پہ جائیں, اپنی پسند کا یونرا سنیں. بعض کو اسپیچ پسند ہے, بعض کو کانفرنس پسند ہے, بعض کو ڈیبیٹ پسند ہے, بعض کو لیکچر پسند ہے, بعض کو مووی پسند ہے, بعض کو ڈرامہ پسند ہے, بعض کہانیوں میں آ جاتا ہے. کہانی کی بہت طاقت ہوتی ہے. لٹریچر اس لیے بھی ڈسکارڈ نہیں ہونا چاہیے کبھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی سٹوری ٹیلنگ کی ہے. نیریٹو کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کہانیاں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں, کانسیپٹ بھول جاتے ہیں. تو کہانی کی جو طاقت ہے اس کو وہ جو دادی اماں کہانی سناتی ہوتی تھی اور اس میں ایک لیسن ہوتا تھا, چھوٹی عمر کے بچوں کے سب کانشیس میں وہ لیسن چلے گئے تھے.